بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، لاسٹ ٹائم ہم نے کافی کچھ جو ہے کنسٹرکشن اکوپمنٹ کے بارے میں پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ پہلے فرسٹ ٹائپ ہم نے کنسٹرکشن کے جو ہے ٹائپس پڑھے، پھر کنسٹرکشن اکوپمنٹ کے ٹائپس پڑھ لیے، ٹھیک ہے، جو ہیوی مشینری ہے، صحیح ہے۔ پھر ان کے بعد ہم نے اس کی کاسٹ انالیسس اسٹارٹ کر دی۔ کاسٹ انالیسس میں ہم نے مشینری کی جو کنسٹرکشن اکوپمنٹس ہے ان کی جو ہے اوننگ کاسٹ وہ ہم نے پہلے ڈٹرمائن کی، ڈپریشیشن کاسٹ ہم نے ڈٹرمائن کی، آپریٹنگ کاسٹ ہم نے ڈٹرمائن کر دی۔ پھر کچھ مشینری کی چند ایگزامپل لے کے ہم نے ان کی پروڈکشن کاسٹ بھی ڈٹرمائن کر دی کہ پروڈکشن کاسٹ ہم کس طرح فائنڈ کرتے ہیں۔ ہر مشینری کی اپنی ایک پروڈکشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پر آور کے حساب سے یا پر منتھ کے حساب سے یا پر جو ہے مطلب جو بھی تھا نا ان کے، تو وہ ہم نے جو ہے ان کی جو ہے پروڈکشن کاسٹ بھی ڈٹرمائن کی، اور پروڈکشن کیپیسٹی بھی ہم نے جو ہے ڈٹرمائن کر دی کہ ڈفرینٹ مشینری کی ڈفرینٹ پروڈکشن کیپیسٹی ہوتی ہے اینڈ ڈفرینٹ سائلز میں، ڈفرینٹ سائل یا ڈفرینٹ جو ہمارے پاس سائٹس ہوتے ہیں اکارڈنگلی جو ہے ان کی پروڈکشن جو ہے وہ چینج ہوتی ہے، اور جیسے پروڈکشن چینج ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی پروڈکشن کاسٹ بھی چینج ہوتی ہے، صحیح ہے۔ تو کافی ایگزامپل ہم نے، 2-3 ایگزامپل ہم نے اس پہ کر لیے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ جو مطلب ایک ایکسکیویٹر کی ایگزامپل ہم نے کر لیا، ڈوزر کی ایگزامپل ہم نے پرفارم کر دی، ٹھیک ہے۔ اور فردر جو ہے کچھ اور بھی مطلب ایسی مشینری ہوتی ہے جو جو ہم مطلب ڈیلی لائف میں یوز کرتے ہیں، کنسٹرکشن کسی بھی کنسٹرکشن سائٹ پر یوز کرتے ہیں، تو اس کے لیے میں آپ کو ایک بک ریکمینڈ کروں گا۔ آپ نے یہ بک جو ہے سرچ کر کے جو ہے گوگل پہ سرچ کر کے آپ کو مل جائے گی، وہاں پر آپ یہ اس کو مطلب مزید جو ہے کچھ ایگزامپل وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ یوٹیلائزیشن آف انجینئر کنسٹرکشن اکوپمنٹ ارتھ موونگ والیومن بائی یونائٹڈ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف آرمی، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو جو ہے سرچ کر لیں، اس میں مطلب آپ کو مزید زبردست قسم کے جو ہے پرابلم مل جائیں گے، ایگزامپل مل جائیں گے، اس پر بھی آپ تھوڑی بہت پریکٹس کریں۔ اس میں یہ ساری چیزیں جو ہم نے کلاسز میں جو ہے کیلکولیٹ کی تھی، جو جس طرح ڈپریشیشن کا ہم نے کیلکولیٹ کی تھی، اس کے ڈفرینٹ میتھڈس تھے وہ ہم نے پڑھ لیے، ٹھیک ہے۔ ارننگ کاسٹ ہم نے ڈٹرمائن کی تھی کہ ارننگ کاسٹ ہم کس طرح فائنڈ کرتے ہیں۔ اب آپ نے یاد رکھنا ہے جو یہاں پر ہم نے جتنے بھی ایگزامپل کر لیے وہ ہم نے پارٹ میں سالو کر دیے۔ فار ایگزامپل اگر آپ اسی ایگزامپل کی مثال لے لینا، یہ یہاں پر جو ہے ایگزامپل نمبر 1 جو ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایگزامپل نمبر 1 کی اگر آپ مثال لے لینا تو اس میں پہلے ہم نے بلیڈ لوڈ ڈٹرمائن کر دیا، صحیح ہے۔ تو بلیڈ لوڈ جب ہم ڈٹرمائن کر دیں تو نیکسٹ سائیکل میں یا نیکسٹ ٹائم جو ہے پھر ہم اس کی بلیڈ لوڈ کو یوز کر کے اس کی پروڈکشن پر آور ہم فائنڈ کرتے ہیں لوز کیوبک یارڈ میں، پھر اسی ویلیو کو ہم یوز کر کے جو ہے مزید فردر جو ہے اس کو جو ہے لوز کیوبک یارڈ میں فائنڈ کرتے ہیں، پھر ہم مزید جو ہے اس کو جو ہے بینک کیوبک یارڈ جو ہے وغیرہ فائنڈ کرتے ہیں، پھر اس کی ایفیشنسی وغیرہ بھی دیکھتے ہیں، پروڈکشن بھی دیکھتے ہیں اور یونٹ کاسٹ نکالتے ہیں۔ تو جب میں آپ کو ایگزامپل دوں گا یا اسائنمنٹ دوں گا یا پیپر میں کویشچن آئے گا تو وہ اس طرح کے پارٹ میں نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک کویشچن ہوگا اور اسی ایک کویشچن میں سے آپ نے فرسٹ آف آل بلیڈ لوڈ نکالنا ہوگا، پھر جو ہے پروڈکشن بھی نکالنی ہوگی، پھر جو ہے یہ ٹائم وغیرہ یہ ساری چیزیں ایڈجسٹمنٹ کر کے لوز کیوبک یارڈ، بینک کیوبک یارڈ، یہ ساری چیزیں جو ہے پھر ایفیشنسی بھی آپ نے خود فائنڈ کرنی ہے اور پھر پر یونٹ کاسٹ بھی آپ نے فائنڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے چیزیں جو ہے میں ایک ایگزامپل فار ایگزامپل اگر آپ کو دے دوں کہ ایک میں نے ایک فار ایگزامپل میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں، وہاں پر جو ہے مجھے ایک مشینری کی ضرورت ہے، فار ایگزامپل ایکسکیویٹر کی ایگزامپل لے لیں، ٹھیک ہے۔ اب میرا جو ٹوٹل کام ہے وہ اتنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ مجھے مطلب بتا دیں کہ میں اور یہ کچھ کرائٹیریا میں آپ کو مینشن کر دوں گا کہ سائل کی ٹائپس یہ ہے، فلا ہے، فلا ہے، وہ ساری چیزیں میں آپ کو جو ہے بتا دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ پھر میں آپ کو بتا دوں گا کہ پرچیزنگ کاسٹ آف مشینری کی اتنی ہے اور یوزفل لائف اس کی اتنی ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ کو اور سلویج ویلیو بھی دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ پھر میں آپ کو بتا دوں گا کہ چلو اب آپ اس کا نکال لیں، ارننگ کاسٹ بھی نکال لیں، فار ایگزامپل میں 5 ایئرس کے لیے، 10 ایئرس کے لیے، 10 ایئرس کے لیے جو ہے اس مشینری کو میں نے یوز کرنا ہے، اب مجھے بتا دے کہ ٹوٹل کاسٹ مجھ پر کتنا آئے گا،
ٹھیک ہے. تو ٹوٹل کاسٹ میں آپ نے پھر کیا کرنا ہے, اس کی ڈپریشیشن بھی فائنڈ کرنی ہے, ارننگ کاسٹ بھی فائنڈ کرنی ہے, آپریٹنگ کاسٹ بھی نکالنی ہے, اور یونٹ کاسٹ جو ہے پر پروڈکشن وہ بھی آپ نے نکالنی ہے. یہ ساری چیزیں کیلکولیشن آپ نے خود کرنا ہے. ایٹ دا اینڈ آپ نے ٹوٹل سم بتانا ہے کہ 10 ایئرز میں ٹوٹل جو ہمارے پروڈکشن کی جو کاسٹ ہے, یا ارننگ کاسٹ, آپریٹنگ کاسٹ, یہ ساری چیزیں آپ جب کیلکولیٹ کرتے ہیں, ڈپریشیشن کاسٹ, یہ سارے جتنے بھی ہم نے پرابلم کر لیے نا, وہ پارٹ میں جو ہے ہم نے فار ایگزامپل 1, ایگزامپل 2, ایگزامپل 3 کے مطابق ہم نے کر دیا نا. تو اس میں ہم نے ایک ہی مشینری کی جو ہے علیحدہ علیحدہ جو ہے ٹرم جو ہے فائنڈ کی تھی. ٹھیک ہے, یعنی ایک ہی مشین لے کے اس کی ہم نے ڈپریشیشن الگ ایگزامپل میں فائنڈ کر دیا, اس کی ارننگ جو ہے الگ ایگزامپل میں فائنڈ کر دیا, اس کی ٹائرز وغیرہ کاسٹ ہو, جو لوبریکیٹ کاسٹ ہو, آپریٹنگ کاسٹ ہو, ہم نے الگ میں فائنڈ کر دیا. ٹھیک ہے, اور پھر اسی طرح کی اسی مشینری کی ہم نے پروڈکشن بھی علیحدہ الگ الگ طریقے سے جو ہے فائنڈ کر دیے نا. تو یہ ساری چیزیں آپ نے پھر جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ جب بھی آپ کو پرابلم مل جائے تو آپ یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں کر سکے. ٹھیک ہے, باقی جو ہے ایک سیناریو آپ کو دیا گیا ہوگا جو کمپلیٹ جو ہے آپ کے پرابلمس کو ڈیمانسٹریٹ کرے گا کہ آپ کا پرابلم کیا ہے, آپ نے کیا فائنڈ کرنا ہے. تو اس لیے میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس پر جو ہے اچھی طریقے سے جو ہے تیاری کر لیں. اور جس طرح سیشنل 1 میں بھی جو ہے دونوں پرابلم تھے, تو وہ بھی میں نے مطلب آپ لوگوں کی آسانی کے لیے الگ الگ ڈال دیے. فار ایگزامپل ڈپریشیشن میں نے آپ کو الگ جو ہے ڈال کے دیا, وہ باقی جو ہے وہ آنے کا سیا جو تھا وہ الگ کر کے دے دیا میں نے آپ کو. صحیح ہے, لیکن نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ ساری چیزیں پھر ایک ہی پرابلم میں انکلوڈ ہوں گے. تو آپ نے ان سب کو جو ہے سمجھنا ہے تاکہ خود آپ اس کو سالو کر سکے. پھر صحیح ہے. اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر پر جائیں گے. باقی جو ایگزامپلس وغیرہ ہے وہ میں آپ لوگوں کو مطلب اب جو بک میں نے آپ کو ریکمینڈ کر دی, آپ اس میں سے کچھ بھی مطلب اور بھی پرابلم آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کو سالو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا, اس کو ہم اس کی طرف جاتے ہیں. پھر ٹھیک ہے, سب ہمارا جو اگلا لیکچر ہے وہ ہے سائٹ سلیکشن اینڈ اورینٹیشن آف بلڈنگ. ٹھیک ہے, اگر فار ایگزامپل میں نے ایک بلڈنگ بنانی ہے, میرے پاس کوئی سائٹ اویلیبل ہے, تو اس کی میں نے اورینٹیشن کس طرح رکھنی ہے. صحیح ہے, اب یہ کافی زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے یہ لیکچر. فار ایگزامپل اگر آپ گھر بناتے ہیں, روم بناتے ہیں, کچن اس میں ہوگا, اس میں ڈائننگ روم ہوگا, اس میں لیونگ روم ہوگا, اس میں جو ہے بیڈ روم ہوگا, وہ ساری چیزیں جو ہے آپ گھر میں ہوں گے نا. اب فار ایگزامپل اگر بیڈ روم اور لیونگ روم یا ڈائننگ روم میں اگر فار ایگزامپل اگر وہ آپ نے ایسی جگہ پر رکھی ہے, ایسی جگہ پر کنسٹرکٹ کی ہے جہاں پر گرمی میں کافی زیادہ دھوپ پڑتی ہے. ٹھیک ہے, تو جتنا زیادہ دھوپ پڑے گا اتنی زیادہ گرمی ہوگی. اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے, الٹرنیٹ پہ اس کے لیے اے سی وغیرہ کافی مطلب کچھ کرنے ہوں گے. تو آپ کی جو ہے کافی زیادہ مطلب آپ وہ کاسٹلی بھی پڑ جائے گا اور مطلب انکمفرٹیبل ہوگا. یا اگر آپ ایسی جگہ پر جو ہے اس کو کنسٹرکٹ کرے جہاں پر سردی میں کافی زیادہ سردی ہو, اس پر دھوپ نہ پڑے, سردی میں اس پر کوئی کچھ بھی ذرا بھی دھوپ اس پر نہ پڑے, تو وہاں پر کچھ ان ہائیجینک کنڈیشن جو ہے جنریٹ ہو سکتی ہے, کافی ان کمفرٹیبلٹی جو ہے اس میں جنریٹ ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل وہاں پر اسمیلز ہوگا, ڈیمپنیس ہوگا, یا ایسی مختلف قسم کی جو ہے ڈیمیجز کاز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو سائٹ سلیکشن اور اورینٹیشن کی جو ہے مطلب تو ایک انجینئر کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ میں نے مطلب کس ڈائریکشن میں جو ہے اپنا گھر کنسٹرکٹ کرنا ہے, کہ اس کے بیک سائڈ کس طرف ہو, فرنٹ سائڈ کس طرف ہو, یا سائڈ وائز جو ہے مطلب اس کو کس طرح آپ نے کور کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا, اس کو سمجھنا کافی امپورٹنس رکھتی ہے. اچھا, اس کی ایڈوانٹیجز کیا ہے سائٹ سلیکشن کی؟ اٹ مینس سلیکشن آف بیسٹ سائٹ فار دا پروجیکٹ وچ پرووائڈ. بیسٹ سائٹ سلیکشن کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو سیفٹی ہو اور اکانومی بھی ہو. فار ایگزامپل میں آپ ایگزامپل دے دوں آپ کو, اگر آپ نے کچھ ایسے گھر بنانا ہے, اور اگر آپ کسی ایسی جگہ پر بنا لے جہاں پر کچھ بھی سیفٹی نہیں ہے, مطلب نہ, یا اور دوسرا یہ بھی ہے کہ مطلب وہاں پر بجلی کی فیسلٹی بھی نہیں ہے,
گیس کی فیسلٹی بھی نہیں ہے، ادر ٹرانسپورٹ فیسلٹی بھی نہیں ہے، اور کافی مطلب بیکورڈ مطلب ایریا ہے، بہت ہی ایک جنگل کی طرح جو ہے ایک ایریا ہے، وہاں پر اگر آپ گھر کنسٹرکٹ کرتے ہیں تو مطلب یہ تو فضول ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر آپ کو سیفٹی بھی نہیں ہے، وہ اکانومی، دوسرا ٹرم جو ہے اکانومی، مطلب سائٹ سلیکشن کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل کوئی بھی سائٹ آپ سلیکٹ کرتے ہیں کسی بھی پروجیکٹ کے لیے، تو وہاں پر آپ کے جو ہے ورک مین شپ آسانی کے ساتھ اویلیبل ہوں گے، کچھ مشین اگر آپ کو ریکوائرڈ ہے تو وہ آسانی سے جو ہے اگر اویلیبل ہے، مٹیریل جو ہے کنسٹرکشن مٹیریل، صحیح ہے، کنسٹرکشن مٹیریل اگر آسانی کے ساتھ اویلیبل ہے اور مطلب لو کاسٹ پر اویلیبل ہے تو مطلب یہ اکانومی کو جو ہے انشور کرتی ہے۔ ادروائز اگر فار ایگزامپل آپ کے پاس کچھ الٹرنیٹ ہے اور پھر بھی آپ ایسی جگہ پر کنسٹرکشن کرتے ہیں یا سائٹ جو سلیکشن کرتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے آپ فضول میں جو ہے اپنی اکانومی ویسٹ کرتے ہیں، فار ایگزامپل وہاں پر جو ہے کنسٹرکشن مٹیریل بھی اویلیبل نہیں ہے اور کافی مطلب مشکلات کا سامنا ہے آپ کو، ہاں اس حالت میں جب آپ کے پاس اگر الٹرنیٹ ہے اور تب بھی آپ اس طرح کر رہے ہیں تو یہ آپ فضول میں جو ہے اپنی اکانومی بند کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سلیکشن مینس کہ آپ ایسی کسی بھی پروجیکٹ کی فار ایگزامپل ڈیم کی کنسٹرکشن لے لے یا کسی اور بڑے پروجیکٹ کی کنسٹرکشن لے لے تو اس کے لیے آپ نے پہلے جو ہے سائٹ سروے کرنی ہے، آپ نے بیسٹ سوٹیبل سائٹ جو ہے سلیکشن کرنی ہے اس کے لیے، اور بیسٹ سوٹیبل سائٹ سلیکشن کے لیے یہ سارے ٹرم جو ہے آپ نے انشور کرنے ہیں کہ اس میں سیفٹی بھی ہو، اس میں اکانومی بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اٹ ڈپینڈز آن دا ریکوائرمنٹ آف یوزر، اور یہ کس چیز پر سائٹ سلیکشن جو ہے ڈپینڈ کس چیز پر کرتا ہے، یہ کلائنٹ کی جو ہے اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہوگی، اسی پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کلائنٹ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، کلائنٹ کس طرح سائٹ چاہتا ہے، صحیح ہے، اس کی جو ہے کیا ڈریمز ہے، وہ کس طرح جو ہے اپنا پروجیکٹ جو ہے کنسٹرکٹ کرنا چاہتا ہے، صحیح ہے، تو اکارڈنگلی پھر جو ہے وہ آرکیٹیکٹ یا جو ہے مطلب جو بھی بلڈر ہے وہ اس کے لیے مطابق جو ہے اس کا سائٹ جو ہے سلیکشن کرتا ہے۔ یوز آف پروجیکٹ کی یوزیج کیا ہے، یوزیج جو ہے یہ کافی امپورٹینس رکھتی ہے، فار ایگزامپل اگر آپ کا ایک لیونگ ایریا اس طرح ہے کہ فار ایگزامپل دیہات ہے یا شہر ہے اور آپ شہر کے درمیان میں جو ہے فیکٹری انسٹال کریں، فیکٹری، تو یہ تو بہت ہی مطلب ظلم ہوگا، ٹھیک ہے نا، کہ اس سے جو ہے کافی زیادہ مطلب پولوشن جو ہے کریٹ ہوگا، تو یہ بیسٹ سوٹیبل سائٹ نہیں ہے اس کے لیے۔ تو یوز آف پروجیکٹ کا بھی آپ نے ہاسپٹل بنانا ہے تو ہاسپٹل پھر آپ نے ایسی جگہ پر بنانا ہے جہاں پر مطلب زیادہ آمد و رفت مطلب پاسبل ہو، زیادہ جو ہے وہاں پر آبادی بھی ہو تاکہ مطلب جو زیادہ لوگ جو ہے اس سے جو ہے ایڈوانٹیجز حاصل کر سکے، اسکول کالجز کا بھی اس طرح بلڈنگ جو آپ نے لیونگ کے لیے کوئی بلڈنگ وغیرہ بنانی ہے تو اس کے لیے آپ نے مطلب یہ یوز آف پروجیکٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سا سائٹ کہاں پر رکھنا ہے، کس طرح آپ نے جو ہے رکھنا ہے۔ فائنانس اویلیبل جو ہے اویلیبلٹی آف فائنانس جو ہے آپ کی اکانومی جو ہے یہ بہت بڑا فیکٹر ہے، فار ایگزامپل اگر آپ ایسی بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں جو مطلب آپ کی کافی بڑی ڈریم ہو لیکن آپ کے پاس یہ اکانومی اویلیبل نہیں ہے، فائنانس آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر تو یہ مشکل ہے، نہیں بنا سکتے آپ، صحیح۔ تو سائٹ سلیکشن جو ہے تاکہ آپ بیسٹ سوٹیبل سائٹ جو ہے سلیکٹ کریں جس سے آپ کی اکانومی بھی اور سیفٹی یہ دونوں جو ہے انشور ہو سکے، اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کلائنٹ کی یا یوزر کی، جو بندہ اس کو یوز کرے گا، جو کلائنٹ ہے جو آنر ہے اس کی ریکوائرمنٹ پر، پروجیکٹ کے یوز پر اور فائنانس اویلیبلٹی پر، ٹھیک ہے۔ تو سائٹ سلیکشن کا مطلب یہی ہے، صحیح ہے، سائٹ سلیکشن کا مطلب آپ جان گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جنرل رول جو ہے فار سائٹ سلیکشن، کوئی کسی بھی سائٹ کو سلیکٹ کرنے کے لیے کچھ جنرل رولز ہیں، وہ کون سے ہیں یہ یہاں پر جو ہے ہم ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں۔ اٹ شوڈ پرووائڈ منیمم ڈسٹربینس ٹو دا ریزیڈنٹ آف دا ایریا، ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایسی سائٹ رکھنے ہیں کہ کم سے کم ڈسٹربینس جو ہے کریٹ ہو سکے اس سے، جو جہاں پر جو ریزیڈنٹ ہے جس ایریا میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے کم سے کم جو ہے دشواری اس سے ہو جائے، مطلب ان کو جو ہے کوئی بھی تکلیف آپ کے کنسٹرکشن سے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، صحیح، not be located near workshop, factories and farms the busy commercial road، صحیح ہے۔ اب فار ایگزامپل اگر گھر بنانا ہے تو گھر کو پھر آپ نے تھوڑے سے مطلب ایسی جگہ پر رکھنا ہے کہ ورک شاپ سے، یا اگر ہاسپٹل بنانا ہے
تو ہاسپٹل پھر آپ نے اس طرح رکھنا ہے کہ وہ ورکشاپ کے قریب نہ ہو، فیکٹریز کے قریب نہ ہو، بزی کمرشل روڈز کے قریب نہ ہو، ٹھیک ہے. اگر وہ ورکشاپ کے قریب ہے تو وہاں پر سارا دن جو ہے شور ہوگا. فیکٹریز کے قریب ہے تو کافی زیادہ پولوشن ہوگی. کمرشل روڈ کے تو وہاں پر بھی کافی زیادہ شور اور مطلب وہاں پر ہم درخت کی کافی زیادہ مشکلات ہوگی پھر، ٹھیک ہے. تو یہ فرسٹ رولز تھا کہ مطلب کم سے کم جو ہے وہاں کے لوگوں کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی جو ہے کم سے کم ڈسٹربنس کریٹ ہو جائے یا بالکل ڈسٹربنس ہی کریٹ نہ ہو جائے، کوئی بھی ڈیفیکلٹی جو ہے ارائز نہ ہو جائے آپ کی کنسٹرکشن سے، آپ کی سائٹ سلیکشن سے. صحیح ہے. سائٹ شوڈ بی سلیکٹڈ دیٹ اٹ پرووائڈ گڈ ڈرینیج. گڈ ڈرینیج جو ہے پرووائڈ جو ہے یہ مطلب ایک بہت ہی بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ مطلب آپ کی ڈرینیج ہونی چاہیے. مطلب اگر آپ اس جگہ پر بلڈنگ بناتے ہیں اور پھر پانی کہاں پر جائے گا اگر آپ کے پاس ڈرینیج ہی نہیں ہے، پانی کہاں پر جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو سائٹ سلیکشن کے لیے آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کا جو پانی ہے اس کو پراپر ڈرین جو ہے اویلیبل ہو، ٹھیک ہے. سائٹ شوڈ بی ایزیلی ایکسیسیبل. ایزیلی مطلب وہ جو ہے آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہو، مطلب آسانی سے آپ اس میں اس سے کے مطابق جو ہے آپ آسانی سے جو ہے ہم درخت کر سکتے ہو، ٹرانسپورٹ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. شوڈ بی ایزیلی ایکسیسیبل ہونی چاہیے. کنسٹرکشن مٹیریل شوڈ بی ایزیلی اویلیبل. اب آپ نے کس چیز کی کنسٹرکشن کرنی ہے اور کون سے مٹیریل یوز کرنے ہیں تو وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ مطلب یہ مٹیریل یہاں پر موجود ہے کہ نہیں. اب فار ایگزامپل اگر آپ نے پشاور میں کنسٹرکشن کرنی ہے کسی ایسی چیز کو اور اس کے لیے آپ نے مٹیریل لانے ہیں کراچی سے، تو بہتر نہیں ہوگا کہ آپ جا کے یہ کنسٹرکشن جو ہے کراچی میں کر لیں، ٹھیک ہے. یہاں کی جو زمین ہے، یہاں کی جو سائٹ ہے اس کو بیچ کے وہ پیسے جو ہے لے جا کر جو ہے اس کو کراچی میں کر لیں. کیونکہ فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس کراچی میں یہ سارے فیسلٹی موجود ہے، وہاں پر جو ہے جو ہے ایریا بھی موجود ہے اور وہاں پر یہ سارے باقی چیزیں بھی جو ہے گڈ ڈرینیج بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، اور مٹیریل بھی موجود ہے، تو یہ چیزیں پھر آپ وہاں پر کیوں نہیں کرتے، ٹھیک ہے. ٹرانسپورٹیشن آف کنسرن، لیکن آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے فار ایگزامپل اگر مٹیریل اویلیبل نہیں ہے لیکن باقی ریکوائرمنٹ آپ یہاں پہ پشاور پہ ہے تو پھر تو مجبوراً آپ نے جو ہے مٹیریل منگوانے ہوں گے نا. صحیح. تو ہر یہ چیزیں جو ہے آپ آپس میں کنیکٹڈ ہے، انٹر لنک ہے. مطلب آپ نے ساری چیزوں کو انشور کرنا ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ مطلب آپ کون سا سائٹ آپ کے لیے بیسٹ سوٹیبل ہے ایز پر دا سیفٹی، ایز پر دا اکانومی. پھر آپ نے بعد میں جو ہے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور ریکوائرمنٹ کو بھی دیکھنا ہے نا. میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ کس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ریکوائرمنٹ آف دا یوزر. یوزر کی ریکوائرمنٹ کا اگر یوزر کی ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ وہ پشاور میں ہونے چاہیے میرا یہ پروجیکٹ، ٹھیک ہے، اور اس کی یہاں پر جو ہے یوزیج ہے، تو پھر آپ نے جو ہے مجبوراً جو ہے یہاں پر پھر اویلیبلٹی آف مٹیریل کو نہیں دیکھنا. اویلیبلٹی آف مٹیریل پھر آپ کے پاس اکانومی موجود ہوگی. اگر ایک آنر کی یہی وش ہے، یہی ڈریم ہے کہ وہ پشاور میں یہ پروجیکٹ پرفارم کرے تو اس کے پاس پھر اکانومی بھی اتنی ہونی چاہیے کہ وہ باہر سے مٹیریل جو ہے امپورٹ کر سکے، صحیح ہے نا. تو یہ سارے چیزیں جو ہے مطلب انشور کرنی ہے اور دیکھنا ہے، پھر اس کے مطابق ہی جو ہے سائٹ سلیکشن کرنی ہے. اچھا، ٹرانسپورٹیشن آف کنسٹرکشن مٹیریل ایزی. پھر ہو گیا دا گراؤنڈ واٹر ٹیبل ایٹ دا سائٹ شوڈ ناٹ بی ویری ہائی. بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ایسی جگہ پر آپ نے جب آپ کنسٹرکشن کرتے ہیں جہاں پر واٹر ٹیبل اوپر ہے زمین کے سرفیس کے ساتھ، مطلب واٹر ٹیبل اور واٹر لاگ ایریا ہے اگر، تو واٹر لاگ ایریا میں تو کنسٹرکشن کافی مشکل ہوتی ہے. فرسٹ آف آل کنسٹرکشن ہی مشکل ہوتی ہے. دوسرا، جب اگر آپ اس کو سوٹیبل بناتے ہیں کنسٹرکشن کے لیے تو کافی زیادہ جو ہے آپ کو مطلب انویسٹ کرنا پڑے گا. تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے واٹر لاگ ایریا میں اگر آپ کنسٹرکشن کرتے ہیں تو پھر ان ہائیجینک کنڈیشن آپ میں ڈیمپنس ہوگا، ان ہائیجینک کنڈیشن ہوگا، پلاسٹر گرے گا، جو آپ نے پینٹ وغیرہ کیا ہوگا وہ بھی مطلب خراب ہوگا، اور مطلب کافی زیادہ جو ہے وارمز وغیرہ جنریٹ ہوں گے، کافی زیادہ جو ہے ٹرمٹس جو ہے ان کی جو ہے مطلب وہ بھی ہوں گے، اس میں کافی زیادہ ان ہائیجینک کنڈیشن ہوگا، ٹھیک ہے. تو آپ نے مطلب یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے جو سائٹ سلیکشن کی ہے وہ سائٹ جو ہے واٹر لاگ تو نہیں ہے. واٹر لاگ ایسے ایریا مطلب جانتے ہیں نا، آپ دیکھتے ہیں نا واٹر لاگ جہاں پر واٹر ٹیبل اوپر سرفیس تک جو ہے ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. تو اس میں تو کنسٹرکشن بھی مشکل ہوتی ہے, اور دوسرا جو ہے اگر آپ اس میں کنسٹرکشن کر بھی دیتے ہیں تو کافی زیادہ ہائیجینک کنڈیشن اس میں ہوگی. صحیح ہے نا. تو یہ سارے چیزیں جو ہے آپ نے ان کو انشور کرنا ہے, اور اکارڈنگلی پھر آپ نے اپنی سائٹ کی جو ہے سلیکشن کرنی ہے. جب آپ کی جو ہے سائٹ سلیکشن ہو گئی, فار ایگزامپل آپ نے کہہ دیا کہ میں نے ریزیڈینشیل بلڈنگ بنانی ہے پشاور میں, اس کے لیے آپ نے بیسٹ سوٹیبل سائٹ سلیکشن کر دی, فار ایگزامپل حیات آباد میں. حیات آباد میں آپ کو ایریا مل گیا اور آپ نے کہا کہ یہ سائٹ جو ہے میرے لیے بیسٹ سوٹیبل ہے, کیونکہ یہاں پر جو ہے پارک بھی اویلیبل ہے, یہاں پر ٹرانسپورٹ بھی جی ہے, یہاں پر مارکیٹ بھی اویلیبل ہے, یہاں پر ہاسپٹل بھی ہے, یہاں پر اسکول کالج یونیورسٹی ساری چیزیں جتنی بھی بیسک ریکوائرمنٹ ہے, بیسک لائٹ سے باقی جتنی بھی مطلب میری بیسک ہے وہ ساری چیزیں فیسلٹی اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, آپ نے سلیکشن تو کر دی, سلیکشن ہو گئی. اب آپ نے بلڈنگ بنانا ہے, لیکن بلڈنگ بنانے کے لیے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, ڈرائنگ کا بنانا ہے, اور اس کے لیے پلان بنانا ہے کہ آپ نے بلڈنگ اب کس طرح بنانا ہے. اب بلڈنگ کا جو ہے بیک سائڈ کس طرف ہونا چاہیے, فرنٹ سائڈ کس طرح ہونا چاہیے, لیفٹ اور رائٹ پر وہ کس طرف ہونے چاہیے, یہ ساری چیز اب آپ نے جو ہے ڈیسائیڈ کرنی ہے. سائڈ تو مل گئے, لیکن آپ یہ چیزیں ڈیسائیڈ کرنی ہے. اس پروسیس کو کہتے ہیں بلڈنگ اورینٹیشن. بلڈنگ اورینٹیشن اس کو کہتے ہیں کہ مطلب آپ کا فرنٹ کس طرف ہونا چاہیے, نارتھ میں ہونا چاہیے کہ ساؤتھ کی طرف ہونا چاہیے, ایسٹ کی طرف ہونا چاہیے, ویسٹ کی طرف ہونا چاہیے. صحیح. Orientation is an important aspect of all types of construction in civil engineering. صحیح ہے. Knowledge of building orientation is a must have for all engineers planners. ٹھیک ہے نا, کہ مطلب ہر بندے کو, ہر انجینئر کو اورینٹیشن کے بارے میں انفارمیشن ہونا چاہیے. اورینٹیشن کا مطلب ہی کیا ہے, what is building orientation? It is defined as the art of placing a building in such a position that its front faces a particular direction. ٹھیک ہے. اورینٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے بلڈنگ کو ایسی شیپ یعنی ایسی طرف رکھنا ہے, ایسی جگہ پر ایسی طرف پلیس کرنا ہے کہ اس کا فرنٹ جو ہے ایک پارٹیکولر ڈائریکشن میں ہو, ایک خاص پارٹیکولر ڈائریکشن میں ہو. ہاں, کس طرح, the arrangement of different parts of a building in some specific direction is called orientation of building. Different parts of a building. Parts of building کا مطلب کیا ہے, بلڈنگ میں کیا چیزیں ہوتی ہے, بلڈنگ میں جو ہے بیڈ روم ہوتے ہیں, کچن ہوتا ہے, واش رومس ہوتے ہیں. صحیح ہے. ان کا جو ہے مین گیٹ وہ چیزیں, ٹھیک ہے, اس کا بیک سائڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے جو ہے ڈائننگ روم, لیونگ روم, یہ باقی چیزیں جو ہے یہ ساری چیزیں مطلب اس میں ہوتے ہیں بلڈنگ میں. ٹھیک ہے, تو یہ ڈفرنٹ پارٹس ہے. اب کچن آپ نے کس جگہ پر رکھنی ہے, ٹھیک ہے, کچن آپ نے ایسی جگہ پر رکھنی ہے جہاں پر مطلب پراپر جو ہے سن سرکولیٹ کر سکے, جو ہوا کی جو ہے پراپر سرکولیشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اور یہ ساری چیزیں آپ نے انشور کرنی ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ نے بیڈ روم کا پر رکھنا ہے. بیڈ روم آپ نے ایسی جگہ پر رکھنا ہے کہ جہاں پر سردی میں دھوپ پڑے لیکن گرمی میں دھوپ نہ پڑے, کیونکہ سردی میں اگر دھوپ نہیں پڑتا تو پھر آپ نے کیا ہیٹر وغیرہ ان ساری چیزوں کی جو ہے مطلب آپ یوز کریں گے, اور آپ کی مطلب انکمفرٹیبل ہوگا وہ آپ کے لیے. صحیح ہے نا. اس طرح جو ہے باقی بھی جو ٹرمز ہے بلڈنگ کے پارٹس ہے, ان کی اپنی اپنی جو ہے اکارڈنگ ٹو نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ آپ نے اس کو کہاں پر جو ہے کنسٹرکٹ کرنا ہے. مگر فار ایگزامپل آپ جو بھی ایریا لیتے ہیں نا, یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل کر کے بتاتا ہوں. فار ایگزامپل یہ آپ کا ایریا ہو گیا, ٹھیک ہے نا, یہ یہاں پر آپ نے گھر کنسٹرکٹ کرنا ہے. اب اس ایریا کا اپنا نارتھ ہوگا, ساؤتھ ہوگا فار ایگزامپل, ٹھیک ہے نا, ایسٹ ہوگا اور ویسٹ ہوگا. ٹھیک ہے نا, یہ آپ کا پلان ہے. اب اس میں آپ نے جو ہے اس میں آپ نے کیا بنانا ہے, اس میں آپ نے بنانا ہے بیڈ روم. تو بیڈ روم آپ نے اب کہاں پر رکھنا ہے, بیڈ روم آپ نے یہاں پر رکھنا ہے, یہاں پر رکھنا ہے, یہاں پر رکھنا ہے,
کیا یہاں پر رکھنا ہے یا یہاں پر رکھنا ہے, کس جگہ پر رکھنا ہے آپ نے, وہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اس پروسیس کا نام ہے اورینٹیشن. اس پروسیس کا نام ہے اورینٹیشن, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جو سن کی موومنٹ ہے, سن کی موومنٹ جو ہے گرمی میں کس طرح ہوتی ہے اور سردی میں کس طرح ہوتی ہے. صحیح ہے نا, گرمی میں جو سردی میں فار ایگزامپل ہمارا سن کی موومنٹ اس طرح ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی یہ سے ویسٹ کی طرف اس طرح جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ فار ایگزامپل سردی میں ہوتی ہے نا, اور گرمی میں پھر اس طرح ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے مطابق اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے ڈفرنٹ رومز ہے یا ڈفرنٹ پارٹس آف دا بلڈنگ ہے وہ کہاں پر کنسٹرکٹ کرنے ہیں, نارتھ ساؤتھ میں, نارتھ ایسٹ میں, ایسٹ ساؤتھ میں, صحیح ہے. مختلف یہ ٹرمینالوجیز میں ہم یوز کریں گے کہ اب ہم نے کہاں پر کون سی چیز رکھنی ہے, صحیح ہے. تو اسی ارینجمنٹ کا نام ہے اورینٹیشن. The orientation provide easiness to the inhabitants. مطلب یہ انہیبیٹنٹس کے لیے جو اس میں رہتے ہیں ان کے لیے آسانی پرووائڈ کرتی ہے اورینٹیشن. After selection of the site of a building, the design of its construction start. ٹھیک ہے, جب آپ نے سائٹ سلیکشن کر دی, پھر اورینٹیشن جو ہے سلیکشن آف دا سائٹ کے بعد جو ہے آپ کیا کرتے ہیں, کنسٹرکشن ڈیزائن سٹارٹ کرتے ہیں نا. تو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہے آپ نے یہ اورینٹیشن بھی کرنی ہے. بلڈنگ اورینٹیشن از دا فرسٹ فیز آف دا ڈیزائن. فرسٹ فیز جو ہے آپ کا ڈیزائن کا جو ہے وہ ہے اورینٹیشن. سمجھ آتی ہے آپ کو؟ اچھا جی, نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں. آبجیکٹ آف اورینٹیشن آف اے بلڈنگ, مقصد کیا ہے اس کا, کیوں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آبجیکٹ آف اورینٹیشن آف اے بلڈنگ is to place the building so as to suit its surrounding. مطلب آپ نے اس طرح جو ہے اس کو کنسٹرکٹ کرنا ہے کہ آپ کے سراؤنڈنگ کے ساتھ ہی سوٹ کر سکے, ٹھیک ہے. ٹو پرووائڈ نیچرل کمفرٹ ٹو یوزر. اب یہ سراؤنڈنگ کے ساتھ سوٹ کرنے کا کیا مطلب ہے, آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے نا کہ روڈ کس طرف ہے آپ کا, ٹھیک ہے. تو اس طرف جو ہے آپ نے پھر جو ہے مین گیٹ پہ رکھنا ہے, ٹھیک ہے. ڈرینیج کس طرف ہے, تو ڈرینیج کے مطابق اب آپ نے جو ہے اس کی ڈرین جو ہے وہ بھی انسٹال کرنی ہے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ادر جو ہے آپ کو جو ہے پراپر سرکولیشن آف ایئر بھی ہونی چاہیے, تو اس کے لیے آپ یہ ساری چیزیں جو ہے آپ نے پھر ڈیسائیڈ کرنی ہے, صحیح ہے نا. تو سراؤنڈنگ کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ سوٹ کر سکے, ایسا نہ ہو کہ مطلب سراؤنڈنگ ایک طرف ہو آپ جو ہے بالکل الٹا چلے. ٹو پرووائڈ نیچرل کمفرٹ ٹو یوزر, اس کی مین آبجیکٹ یہ ہے کہ آپ کے جو یوزر ہے, جو اس میں انہیبیٹنٹس ہے, جو اس میں رہتے رہیں گے, ان کے لیے یہ نیچرل کمفرٹ, نیچرل ایک تو آرٹیفیشل کمفرٹ ہوتی ہے نا, یہ نیچرل کمفرٹ کی بات کر رہے ہیں یہاں پر. نیچرل کمفرٹ سے مین کہ سردیوں میں پراپر جو ہے دھوپ پڑے, گرمی میں دھوپ نہ پڑے, ٹھیک ہے. پراپر ایئر سرکولیشن اس میں ہو, ٹھیک ہے. مطلب جو بھی نیچرل کمفرٹ ہے وہ سارے جو ہے اس میں مطلب آسانی کے ساتھ جو ہے پرووائڈ کر سکے آپ تھرو اورینٹیشن, پراپر اورینٹیشن. دوسرا آرٹیفیشل کمفرٹ ہے, تو آرٹیفیشل میں آپ نے کیا کرنا ہے, اے سی چلانا ہے, ہیٹر چلانا ہے, بجلی جو ہے مطلب یہ ساری چیزیں, تو وہاں پر آپ کی اکانومی بھی ویسٹ ہوگی اور دوسرا جو ہے پولوشن بھی کریٹ ہوگا. تو وائی ناٹ جو ہم اورینٹیشن اس طرح رکھے کہ ہم نیچرلی جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے ہم اس کو جو ہے حاصل کر سکے, ٹھیک ہے. ٹو پرووائڈ پرائیویسی ٹو انمیٹ, سب سے ایک امپورٹنٹ فیکٹر یہ بھی ہے کہ جو اس میں رہتے ہیں ان کو ایک پرائیویسی جو ہے مطلب وہ, فار ایگزامپل آپ نے دیکھا ہوگا جو ڈفرنٹ ٹائپس کے برجز ہے, اب حیدر آباد سے 3 چوک میں ایک برج ہے, ٹھیک ہے, یا بی آر ٹی کے جو برجز ہیں, تو ان سے کیا ان کے مسئلے کیا ہے کہ وہاں پر جو قریب قریب جو گھر ہیں ان کی پرائیویسی بہت مطلب ڈسٹرب ہے,
مطلب وہ اوپر چھت پر نہیں آ سکتے. دوسرا یہ ہے کہ مطلب اگر وہ انہوں نے پورا گھر جو ہے کور نہیں کیا تو وہ ان کے گھر میں مطلب آپ اوپر سے دیکھ سکتے ہیں تو ان کی پرائیویسی بہت ڈسٹرب ہے. صحیح ہے نا. تو پرائیویسی کا بھی خیال رکھنا ہے. پھر آپ نے اس ڈائریکشن میں اپنا گھر رکھنا ہے کہ بیک سائڈ اس طرف آ جائے تاکہ آپ کی پرائیویسی ڈسٹرب نہ ہو سکے. ٹھیک ہے نا. تو ان ساری چیزوں کے جو ہے سراؤنڈنگ کو آپ نے دیکھ کے جو ہے اس کی اورینٹیشن کرنی ہے. سراؤنڈنگ کو دیکھ کر اس کی اورینٹیشن کرنی ہے تاکہ پرائیویسی بھی مل سکے اور نیچرل کمفرٹ بھی آپ کو جو ہے وہ بھی پرووائڈ کر سکے. پھر فورتھ نمبر پہ کیا ہے؟ ٹو پروٹیکٹ ریزیڈنٹ فرام ڈسٹ اینڈ نوائز پولوشن. نوائز پولوشن اور ڈسٹ پولوشن سے بھی آپ نے جو ہے اب آپ نے آپ کی جو ہے اپنی ایک جو ہے ایکسپیرئنس ہوگی. اگر آپ کے گھر کا فرنٹ جو ہے روڈ کے سامنے ہے تو کافی زیادہ شور آئے گا. لیکن اگر روڈ مین جو فار ایگزامپل ایک روڈ ہے یا ریل لائن ہے, ٹھیک ہے, ریلوے لائن ہے یا ریل جیسے پر ریل چلتے اس کی طرف آپ کا بیک ہے گھر کا تو شور کم آئے گا. پھر سیم اسی طرح جو ہے ڈسٹ کا بھی جو ہے ایک مطلب فیکٹر ہے. تو پھر آپ نے اکارڈنگلی جو ہے سائٹ کو دیکھ کے سراؤنڈنگ کو دیکھ کے اس کے مطابق پھر آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے اورینٹیشن کرنی ہے. ڈفرنٹ پارٹس آف دا بلڈنگ جو ہے ان کو جو ہے ڈفرنٹ جگہ پر جو ہے آپ نے اس کو جگہ دینی ہے, کنسٹرکٹ کرنا ہے تاکہ اس سے آپ کی پرائیویسی بھی جو ہے ڈسٹرب نہ ہو سکے اور آپ کو نیچرل کمفرٹ بھی مل جائے. اور دوسرا جو ہے کم سے کم نائز پولوشن اور ڈسٹ پولوشن مطلب وہ بھی کم سے کم ہو جائے اس میں. ٹو پلیس دا بلڈنگ نمبر 5 نمبر پر کیا ہے اس کی مین آبجیکٹو یہ بھی ہے, ٹو پلیس دا بلڈنگ ان سچ ڈائریکشن دیٹ اٹس منیمم پورشن کمز ان کانٹیکٹ ود دا ڈائریکشن رین. اچھا یہ دیکھیں اب صحیح ہے. رین کچھ علاقے اس طرح ہوں گے کہ جہاں پر بارش جو ہے مطلب وہاں پر کچھ ہوائیں چلتی ہے تو زیادہ تر مطلب آپ دیکھتے ہیں نا تو بارش جو ہے ایک ڈائریکشن میں کافی زیادہ ہوتی ہے. صحیح ہے. مطلب نارتھ کی طرف وہ کافی زیادہ مطلب ٹلٹڈ فارم میں جو ہے بارش ہوتی ہے یا ساؤتھ کی طرف ٹلٹڈ فارم میں بارش ہوتی ہے جو ہے وہ ہواؤں پر ڈپینڈ کرتی ہے. کچھ علاقے اس طرح ہوں گے کہ وہاں پر ہوا کی ایک خاص ڈائریکشن میں چلتی رہے گی سالوں سال. صحیح ہے. تو پھر اس کے مطابق جو ہے آپ کے پاس پاسٹ ایکسپیرئنس ہوگا, ٹھیک ہے, کہ رین کی ڈائریکشن کس طرح ہوگی. اگر آپ کی رین کی ڈائریکشن کے مطلب جس طرف ہے اور اس طرح آپ نے گھر کا فرنٹ رکھ دیا تو پھر پانی آپ کے رومز تک آئے گا. پھر رومز کے اندر بھی آئے گا پانی, بارش کا پانی. ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ ساری چیزیں جو ہے ان کی اسٹڈی کر کے اس کے بعد یہ اورینٹیشن کرنی ہے تاکہ ان چیزوں سے جو ہے آپ کو کمفرٹ ملے, نہ کہ آپ کو جو ہے آپ کو ڈسٹربنس ملے. صحیح ہے نا. تو بارشوں کی جو مطلب کافی جب کچھ علاقے ایسی ہوتی ہے جہاں پر کافی زیادہ بارشیں ہوتی ہے اور پھر اس کی خاص ڈائریکشن بھی ہوتی ہے کہ مطلب کس ڈائریکشن میں یہ زیادہ برستی ہے, نارتھ کی طرف زیادہ برستی ہے, ساؤتھ کی طرف, یا ایسٹ کی یا ویسٹ کی یا نارتھ ساؤتھ کی. مطلب وہ وہاں پر آپ کو جو ہے کچھ نہ کچھ آپ کے پاس جو ہے پاسٹ سے جو ہے کچھ انفارمیشن اویلیبل ہوں گے. تو اکارڈنگلی پھر آپ نے اپنے گھر کا فرنٹ جو ہے بارش سے تھوڑا سا ہٹ کے رکھنا ہے تاکہ بارش کا پانی جو ہے وہ آپ کے رومز تک نہ آئے, وہ آپ کے پینٹ, وہ آپ کے فنیشنگ, وہ آپ کے فرنیچر کو جو ہے خراب نہ کرے. صحیح ہے. اور اس طرح جو ہے آپ کے گھر میں جو ہے ڈیمپنس جو ہے وہ بھی آپ مطلب وہ سے بھی آپ اپنے گھر کو بھی ڈیمپنس سے بھی جو ہے محفوظ رکھ سکتے ہیں. کلیئر ہے. اچھا جی, اب کچھ فیکٹرز ہیں جس سے اورینٹیشن جو ہے افیکٹ کرتی ہے. وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 سن پاتھ. میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ گرمی میں سن کی ڈائریکشن کس پاتھ میں موو کرتی ہے, سردی میں کس پاتھ میں موو کرتی ہے. تو اکارڈنگلی جو ہے پھر آپ نے اپنے گھرس کے یا اپنے جو ہے بلڈنگ کے ڈفرنٹ پارٹس جو ہے انسٹال کرنے ہیں. The orientation of building should be fixed in such a way that the sunlight should enter all parts of the building through doors, windows and ventilators. ٹھیک ہے نا. تاکہ مطلب جب دھوپ پڑتی ہے تو اس سے جو ہے مطلب جتنے بھی جراثیم وغیرہ جو ہے یا مطلب ڈیمپنس ہے یا
اب دیکھتے ہیں نا جو مطلب ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر کم سے کم سورج پڑتی ہے تو وہاں پر کافی زیادہ انہائیجینک کنڈیشن ہوتی ہے، ایک اسمیل سا بھی ہوتا ہے، دوسرا جو ہے وہاں پر جراثیم بھی زیادہ جو ہے یا کچھ کیڑے مکوڑے وہ بھی زیادہ جو ہے وہ وہاں پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ان کو جو ہے اپنے گھر کی اس طرح کی رکھنی ہے تاکہ سردی میں اچھی خاصی دھوپ پڑے اور گرمی میں جو ہے مطلب پراپر اس کی وینٹیلیشن ہو. Various germs like take birth in those rooms where sunlight does not enter. یہ جراثیم وہاں پر زیادہ ہوں گے جہاں پر دھوپ نہیں ہے، ٹھیک ہے. These germs become the cause of various diseases. وہاں پر جو بندے رہیں گے ان میں کافی زیادہ بیماری جو ہے وہ پھر خدشات ہوں گے، ٹھیک ہے نا. Secondly, the direction of road and street. یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کا روڈ اور اسٹریٹ کی ڈائریکشن کس طرف ہے. Orientation is also much affected by the direction of the road, street. If some plot is situated between two paths, then the front view of the building should be to the side of the major path. اگر آپ کے گھر اس طرح ہے کہ آپ کے ایک طرف بھی روڈ ہے دوسری طرف بھی روڈ ہے تو پھر آپ نے فرنٹ اس طرف رکھنا ہے کہ جو مین روڈ ہے اس کی طرف آپ کا فرنٹ ہو، یعنی جو میجر پاتھ ہے، پاتھ صحیح ہے نا، پاتھ مطلب بات کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نا، جہاں سے آپ پراپرلی جو ہے پراپر طریقے سے آپ اس کو جو ہے ایکسس کر سکیں. صحیح. تو یہ جو فیکٹرز ہم پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے اورینٹیشن کے، اس میں ہم نے ایک پڑھ لیا سن پاتھ، دوسرا ہم نے پڑھ لیا روڈ اور اسٹریٹ. صحیح ہے. ایک 5-10 منٹ کی جو ہے بریک لیتے ہیں، 5 منٹ کی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ فردر جو فیکٹرز ہے اس کو پھر ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں. صحیح ہے. تو 5 منٹ کی بریک کے بعد جو ہے دوبارہ ہم آئیں گے اور اس لیکچر کو جو ہے کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ.